النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. اس سے پچھلی آیت میں یہ بتلایا گیا تھا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے بلکہ چھپا کر رکھتے ہیں حق بات کو جو ان کو معلوم ہے، ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اس کو مانتے ہیں. یا فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے. فلا تکونن من الممترین، لہذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو پیچھے تحویل قبلہ کیا ہے، اہل کتاب نے بڑے اعتراضات کیے، لیکن اس نے بتلا دیا کہ حق وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. اس میں تمہیں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کسی کو اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. جو اللہ نے بیان کر دیا وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اسی پر عمل کرنا ہے. پھر آگے فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک گروہ کے لیے ایک وَلِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے وِجْهَةٌ ایک سمت ہے، ایک رخ ہے. مراد اس سے قبلہ ہے. اعتراض میں یہاں وَلِكُلٍّ قِبْلَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، جس کی طرف وہ رخ کر رہا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لہذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو. یہاں پر جب تحویل قبلہ کے بارے میں حکم آ گیا، پھر دلائل آ گئے، اہل کتاب کو بتلا دیا گیا، ان پر حجت تام ہو گئی، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان فرما رہے ہیں کہ فضول بحث سے انسان کو گریز کرنا چاہیے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک سمت کا قبلہ ہے، متعین ہے. ہوا مولیہا، وہ اس کی طرف رخ کرے گا. اہل کتاب میں سے یہود ہیں، وہ اپنے قبلے کی طرف رخ کریں گے. نصارہ ہے، وہ اپنے قبلے کی طرف رخ کریں گے. تو گویا ہر ایک گروہ کا ایک قبلہ ہے، وہ اس کی طرف رخ کریں گے. تم ان کو کہو وہ تمہاری بات نہیں مانیں، وہ پکے ہیں اپنی بات، گمراہی پر پکے. اب تمہارا کام کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اب تم نیک کاموں میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرو. کہ جب تم دیکھو کہ ہم کسی کو کوئی اچھی بات کر رہے ہیں اور سامنے والا جو ہے وہ اس بات پہ پکا ہے کہ میں نے بات سننی کوئی نہیں، تو اب اس بات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ میں اس کو بتلاتا رہوں اور اس کو کہتا رہوں. اب تمہارا عمل یہ ہونا چاہیے تم نیکیوں میں رہو جاؤ. فضول بحث میں سے اب یہ جگہ ایسی تھی، اب کفار تحویل قبلہ ہو گیا، بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، پھر بیت اللہ کی تحویل ہو گئی. یہودیوں کا اعتراض یہ تھا کہ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمارے قبلے کی طرف رخ کر لیا ہے تو ہمارا دین سچا ہے. اور ادھر مشرکین مکہ کہتے تھے کہ حضور اپنے ملت ابراہیمی کے دین کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہی ہے. کیا بات ہے؟ ان کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے بیت المقدس کو ہٹا کر دوبارہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا. اہل کتاب کا جو رد تھا، ان کا جو اعتراض تھا وہ رفع ہو گیا. اور جب دوبارہ بیت اللہ قبلہ ہو گیا تو وہ جو مشرکین تھے یہ کہتے تھے کہ ملت ابراہیمی کو حضور نے چھوڑ دیا، ان کا بھی اعتراض ختم ہو گیا. اعتراض ختم ہونے کے باوجود پھر انہوں نے نئی نئی باتیں کرنا شروع کر دی. یہ اب کیوں تبدیل ہو گیا، پہلے کیوں ایسا تھا؟ تو جب ایسے آ جائے پھر بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، فضولیات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب کام یہ ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت کرو. یہ ایک اصول ہے، اس کو انسان کو اپنانا چاہیے. دنیا میں انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے کی جو کوشش کی گئی ہے وہ نیک اعمال میں ہے، دنیا داری میں نہیں کہا. فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہو. کوئی بھی نیکی کا کام ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دوسرے جو میرے سے بڑھ کر رہا ہے تو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس کوشش میں ہونے چاہیے کہ میرا عمل فلاں سے بڑھ جائے. اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو دیکھیے، وہ اس طرح کاموں میں بڑھتے تھے، ایک دوسرے سے بڑھنا چاہتے تھے کہ ہم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ جائیں. ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں بڑھ کر اس سے عمل کروں. وہ جب
مشہور واقعہ ہے، حضور علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے موقع کے لیے کہا کہ بھائی جس کے گھر میں جو مال ہے وہ لے آؤ. سب صحابہ مال لے آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے تو انہوں نے کہا میں بھی اللہ کے راستے میں مال لیتا ہوں. انہوں نے اپنے گھر میں جو مال تھا اس کا آدھا حصہ کیا اور کہا کہ آج میں ابو بکر سے آگے چلا جاؤں گا کہ میں اپنے گھر کا آدھا مال اللہ کے راستے میں دے دوں گا آج کہ میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا نیکی کے کام میں. تو آئے مال جمع ہونا شروع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا لائے؟ انہوں نے کہا حضور گھر کا سارا مال لا کر آپ کی خدمت میں پیش کریں. گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بکر تو سے میں نہیں پڑھ سکتا نیکی. تو سبقت حاصل کرنا نیکی میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا. اس کی ایک کام سادہ سی مثال ہے، اکثر یہ تجربہ جمعے کی نماز میں ہوتا ہے، یہ اسے سمجھ لینا چاہیے. نماز کا وقت ہو گیا، صف بندی شروع ہو گئی، بھائی صفحہ مکمل فرما لیں. اب مشاہدہ یہ ہے ایک دوسری جگہ میں جانے کا ارادہ، اب صف میں کھڑے ہو کر ہم دوسرے کو اشارہ کر رہے تھے جی آگے ہو جائیے. آپ دیکھ لیں، تجربہ کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں. صف بندی ہو رہی ہے جماعت میں تو اپنے سامنے جگہ خالی ہے تو یہ ساتھ والے کریں جی آگے ہو جائے، آپ بڑھ جائیں، جی آپ بڑھ جائیں. اب یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے کہ میں نیکی کے کام کر رہا ہوں. بھائی آپ کے سامنے اگر جگہ خالی ہے تو خیر میں تو آپ نے سبقت کرنی ہے. اپنے سامنے کی جگہ خود پر کرو کہ اپنے آپ کو جو خالی جگہ اس کو. ہم نے اکثر دیکھا یہی ہوتا ہے، کھڑے اگلی صف میں جگہ خالی ہے، پیچھے کھڑے ہوں گے خود، لیکن ساتھ والوں کے جی آپ آگے ہو جائیں، اس وقت جی آپ آگے ہو جائیں، جی آپ آگے ہو جائیں. یہاں پر تھا سبقت کرنا نیکی کے کاموں میں، یہاں پر تو دوسرے کو آئے گا. اب اگر یہی کاموں کسی اور دوسرے دنیاوی مفادات کاموں میں، مثال کے طور پر ناظرہ میں چلے گئے یا کسی ایسی جگہ میں چلے گئے وہاں لائن لگی ہوئی ہے تو وہاں پر نہیں کریں گے. وہاں پر کہیں نہیں پیچھے کوئی بزرگ کھڑا ہے اس کو بیچارے کو آگے کر دیں. وہاں اگر بزرگ آگے آنے کی کوشش کرے نا وہ بابا کتنے رہے پیچھے جا کھڑا. وہاں پر تو یہ تھا صلہ رحمی وہاں پر تھی، وہاں صلہ رحمی کرنی تھی کہ بیچارہ کمزور ہے بوڑھا ہے اس کو آگے کر دو کہ میں جوان ہوں میں پیچھے ہوں تھوڑا انتظار کر لیتا ہوں بات. وہاں صلہ رحمی تھی، یہاں صلہ رحمی نہیں ہے. یہاں نیکی کے کام ہے، خیر کے کام میں خود آگے بڑھنا چاہیے. یاد رکھیے جو فاستبقوا الخیرات ہے نیک کاموں میں دیر نہیں کرنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیکم تحشرون. جب بھی نیکی کی توفیق مل جائے تو سوچنا نہیں چاہیے. کوئی بھی کام ہو، انسان سب کا خیرات کرنا چاہ رہا ہے، کوئی خیر کا کام کرنا چاہ رہا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہ رہا ہے، بھلائی کرنا چاہ رہا ہے، عبادت کو دل کیا، تلاوت کو دل کیا، نوافل کو دل کیا، ذکر کو دل کیا. اب یہ نہیں سوچ رہے اب کر لوں فلاں کر، نہیں، جب دل میں آئے فوراً نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جانا چاہیے. اور اس میں آگے بڑھنے سے پھر یہ فائدہ ہوگا، ایک تو اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوگی، دوسرا انسان کی نیکی کے کاموں میں کرنے میں ایک اور زیادتی ہو جائے گی. پہلے کم کر رہا تھا اور زیادہ کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے گی. فاستبقوا الخیرات. لہذا اب تم ان فضول بحث نہ پڑھو ان مشرکین مکہ کے ساتھ یا یہود کے ساتھ جس بلا کون سا ہے پہلے کیا تھا، ان کو چھوڑ دو. اب تم اپنے نیکی کے کاموں میں لگ جاؤ. کیوں؟ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. یاد رکھو تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ کے سامنے سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ. یہ جو دنیا میں کہہ رہے نہیں ہمارا وہ قبلہ ہے، ہمارا وہ قبلہ ہے، ہمارا وہ قبلہ ہے، اللہ نے تو حکم کر دیا کہ اب قبلہ صرف بیت اللہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی قبلہ نہیں ہے. اب یہ جتنے بھی دنیا میں ہے تم نے ان سے بحث نہیں کرنی. اینما تکونوا تم جہاں کہیں بھی ہوگے یأتی بکم اللہ جمیعا. اللہ تم سب کو لے آئے گا، اپنے پاس لے آئے گا، اپنے سامنے حاضر ہو جائے گا. گویا کہ تم سب کا قبلہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو جائے گا، اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ گے. اب جواب دہ ہونا ہوگا کہ تم فضول بحث میں پڑے لگے یا نیکی کے کاموں میں لگ گئے تھے. اس لیے جب بھی ایسی کوئی بات آئے گی جس میں پتہ چلے، اور یہ تو اسلام کے حسن میں ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اسلام بندے کے اسلام کی خوبیوں میں یہ ہے کہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے. مثال کے طور پر یہ ابھی ہم کل 14 اگست گزری، لا یعنی کام تو نہیں تھا، یہ تو ویسے حرام کام تھے. یہ ایک باجا ایسوسیشن چلی ہے، پتہ نہیں کسی نے ایجاد کیا ہے، کہاں سے آیا، اللہ معاف کرے. اتنی تکلیف دہ یہ عمل ہے. یہ پچھلی گلی میں بھی یہی لڑائی ہوتی رہی، کہیں اس نے بجایا اس نے بجایا. اب یہ ایک ایسا عمل ہے ترکہ ما لا یعنی. لا یعنی کام اس کو کہتے ہیں نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ.
اب یہ دیا ہوا ہے بچوں کو حلال کی روزی سے، خون پسینے کی کمائی سے، اور جتنے کا بھی آیا ہے وہ اپنی خون پسینے کی کمائی سے وہ ایک باجا کسی کو لے کے دیا ہے، اب وہ بجا رہا ہے، اس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، بلکہ دنیا میں نقصان یہ ہے کہ آپ کے اس عمل سے یا آپ کے بچے کے عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو یہ آپ کے نامہ اعمال میں کوئی نیکیاں نہیں لکھی جا رہی، یہ برائیاں درج ہو رہی ہیں کہ یہ کس کا بیٹا تھا، کس نے اس کی پرورش کی تھی، کس نے تربیت کی تھی۔ تو یاد رکھیے مال کو کمانا یہ الگ پوچھ ہوگی کمایا کہاں سے تھا، اور خرچ کرنا یہ الگ پوچھ ہوگی خرچ کہاں سے کیا تھا۔ اگر حلال طریقے سے کمایا تھا، حرام میں خرچ کیا تھا، پکڑ پھر بھی ہوگی، تو یہ لایا نکال کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ۔ ہاں بس یہ ہے کہ ذرا لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، اور تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ آج ہم شراب کو حرام سمجھتے ہیں، ہم دوسری چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن ہم دوسرے کو تکلیف پہنچانے کو حرام نہیں سمجھتے۔ میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں، حجر اسود کو بوسہ دینا یہ مسنون عمل ہے، استلام کرنا یہ مسنون عمل ہے۔ اب فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے، حجر اسود سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ اس کو بوسہ دے سکتے ہو، اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے لوگوں کو دھکے دینے شروع کر دیے، اب یہ تکلیف پہنچانا حرام عمل ہے۔ آپ نے اس حجر اسود کو بوسہ دیا اور پاکستان میں آ کر واویلا کر دیا، جی میں نے تو بڑا کام کر لیا، میں نے تو حجر اسود کو بوسہ دے دیا۔ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، وہ جو تم نے لوگوں کو دھکے دے کر تکلیف پہنچا کر حرام کام کیا، اس حرام مسنون کام کو کرنے کے لیے حرام کو تم نے کر لیا، تو یہ بجائے تمہارے ثواب کی گناہ لکھا گیا۔ یاد رکھیے کسی کو تکلیف ہونا کوئی چھوٹا سا عمل نہیں ہے، کسی کو ناحق تکلیف پہنچا دی، کل قیامت دن کھڑا ہو جائے، وہ مجاہد ہی کیوں نہ ہو۔ مجاہد کے بارے میں کتنی بشارتیں ہیں، کتنی خوشخبریاں ہیں کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا، لیکن اللہ بچائے اگر دنیا میں کسی کو ناحق تکلیف دی، کسی کا ناحق مال کھایا، فرشتوں سے کہا لوگ لو اس کو، پہلے بلاؤ اس کو جس کو اس نے ناحق تکلیف دی، کسی کو گالی دی تھی، کسی کا ناحق مال کھایا تھا، پہلے اس کا بدلہ دے گا پھر آگے جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس طرح کے اعمال میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو عمل کیا ہے جا رہا ہے اس کو کوئی فائدہ بھی ہے، نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، الٹا لوگوں کو تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، بفضلك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔